الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت ہی بڑا احسان اور کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا انعام ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وقت پر باجماعت نماز کا ادا کرنا۔ ایک اور بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت فرماتے ہیں اسے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ پاک جس سے محبت فرماتے ہیں اسے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جس پر اپنا فضل فرماتے ہیں اسے مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو آخرت کا سیلس مین بناتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے دین کے خاطر اپنے دماغ کو لگانا، سوچنا، فکریں کرنا، اپنے آپ سے کچھ باتیں کرنا کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی تڑپ۔ دیکھا گیا کہ بندے کا جو بزنس ہوتا ہے، اپنا جو بھی بزنس چھوٹا موٹا، اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے اور دماغ لگاتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ کیا سوچتا ہے کہ میرا بزنس آگے کیسے بڑھے، مجھے زیادہ سے زیادہ منافع ملے اور میرے پاس پیسہ بڑھتا رہے، آمدنی بڑھتی رہے۔ اس کے لیے انسان دماغ لگاتا ہے، صرف دماغ نہیں لگاتا، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے بارے میں دماغ لگانا، دیکھو جو دماغ لگائے گا اس کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دکان پر کہ ایک انسان بہت محنت کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، پوتا لگاتا ہے، کانچ صاف کرتا ہے، سیٹ کی بولی سنتا ہے، چائے پلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، یہ صفائی وہ صفائی، یہ جھاڑو لگانا، یہ چیز لا رہا ہے، وہ چیز لا رہا ہے، اتنا کام کر رہا ہے۔ پوری دکان میں سب سے زیادہ محنت اس کی ہے، سب سے زیادہ کام اس کا ہے، سب سے زیادہ بولی بھی وہ سن رہا ہے، لیکن اس کا جو تنخواہ ہے وہ صرف 4,000 ہے۔ اور ایک سیلس مین ہے جس کی محنت بہت کم، تھوڑی سی وہ محنت کر رہا ہے، بہت ہی کم۔ پورے دن میں 2 گراہک آئے تو بس 2 گراہک پر محنت کر رہا ہے، 3 گراہک آئے تو 3 گراہک پر محنت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ سیلس مین کچھ موبائل لے کر بیٹھا ہو تو سیٹ اس کو نہیں ڈانٹتا، اور جس کی تنخواہ 4,000 ہے، جو اتنا سب کام کر رہا ہے، وہ اگر چھوٹی سی غلطی کرے تو سیٹ ڈانٹتا ہے کہ بھائی تو ایسا مت کر۔ اور سیلس مین کے ساتھ بہت رعایت چلتی ہے، بہت نرمی چلتی ہے۔ تو سیلس مین کا کام بہت کم اور اس 4,000 والے کا کام بہت زیادہ،
اس کے باوجود سیلس مین کی تنخواہ 20,000، 15,000، 25,000، 30,000۔ آخر کار کیا بات ہے اور کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ وہ جو شخص ہے جس کی تنخواہ 4,000 ہے، وہ ہاتھ لگا رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ ہاتھ لگا رہا ہے۔ اور سیلس مین کام بہت کم کر رہا ہے اس کے مقابلے میں، لیکن دل دماغ لگا رہا ہے، گراہک کیسے مال زیادہ لے جاؤ اس کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ سیٹ مجھے 15-20 ہزار دیتا ہے، کب دے گا؟ جب اس کو 1,00,000 کما کے دوں گا۔ تو دکان میں بھی دیکھا گیا کہ جو سیلس مین ہوتا ہے، جس کا کام بہت کم ہوتا ہے، اس کا دل دماغ دکان میں زیادہ ہوتا ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور سیٹ کا پیارا بھی وہی ہوتا ہے، سیلس مین۔ سیٹ کی زیادہ توجہ اس پر ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے گھر میں شادی آوے جس کی تنخواہ 4,000 ہے تو 2-5 ہزار دے گا، اور سیلس مین کہے میرے گھر میں شادی ہے تو 40-50 ہزار دے گا۔ کیوں؟ سیلس مین کا ایک مقام ہے۔ میرے عزیزو، بالکل اسی طرح جو اللہ کے دین کے خاطر دماغ لگائے گا، اللہ کے دین کا سیلس مین بنے گا، آخرت کا سیلس مین بنے گا۔ کیا سیلس مین صرف کرنی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ سیٹ ایک بات سکھاتا ہے سیلس مین کو، دیکھ، گراہک جو ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا۔ وہ گراہک ہیں، وہ چاہے تو غصے ہو جائے، وہ چاہے تو 2,000 کی چیز 200 میں مانگے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن تیرا کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ گراہک کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، تجھے سمجھداری سے چلنا ہے۔ آخرت کے سیلس مین کو بھی یہی سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھ، تو آخرت کا سیلس مین ہے اور تیرا بہت اونچا کام ہے اور تیرا بہت اونچا مقام ہے۔ سارے انبیاء آخرت کے سیلس مین تھے، اور سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، جتنے اللہ والے گزر گئے، جتنے اللہ والے ہیں، جتنے اللہ والے قیامت تک آئیں گے، یہ سب آخرت کے سیلس مین۔ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ ان کا کام، اور یہ اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا بہت اونچا مرتبہ، بہت اونچا مقام ہے۔ یوں فرمایا کہ داعی کے اخلاق کیسے ہو؟ کہا جو 5 اسٹار ہوٹل کے جو مینیجر کے ہوتے ہیں، یوں فرمایا داعی کے اخلاق کیسے ہو؟ ایک انسان 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے اور اس کے مینیجر سے مل لے، اتنا اکرام، کیسا احترام، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، فوراً پانی، آپ کو چائے پئیں، آپ کو یہ چاہیے، کیسے، کہاں سے آنا ہوا آپ کا، کتنا ہنس کے بات کرنا۔ وہ صرف اندر دیکھنے کے لیے گیا ہو تو باہر آنے کے لیے شرما جائے، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کئی جگہ پر۔ ایسے اس کے عالی اخلاق، تنخواہ اس کی تو 90,000، 1,10,000، 1,25,000، یہ اتنا میٹھا بول رہا ہے کہ ٹریننگ دی ہے، گراہک بندھانے چاہیے، ہوٹل آباد ہونی چاہیے، ہوٹل چلنی چاہیے، ایسے اخلاق بتا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہوٹل کے خاطر بتا رہا ہے، اور داعی کے جو اخلاق ہو وہ صحیح معنوں میں ایسے بلند ہو، مسکراتا ہوا چہرہ ہو، میٹھی زبان ہو، اس کا ٹھنڈا دماغ ہو، برداشت کرنے کا اس کے اندر مادہ ہو، اور اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اس مینیجر کی تمنا ہوتی ہے ہماری ہوٹل آباد ہو جائے، اور ہماری تمنا یہ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں جتنے انسان اور جنات ہیں اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں ہیں، ان سب کے دل اللہ کے نام پاک کے ساتھ آباد ہو جائے، کیونکہ یہاں تو جس کو اللہ یاد ہے وہ آباد ہے، اور جو اللہ کو بھول گیا وہ برباد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے زیڈ تک جتنے لوگ ہیں، جس کو بھی اللہ یاد ہے وہ آباد ہے، اور جو اللہ کو بھول گیا وہ برباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کا سیلس مین بنائے، اور اپنے آپ پر بھی ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ داعی کے جو اخلاق ہونے چاہیے وہ عطا فرما، داعی کے جو صفات ہونے چاہیے وہ عطا فرما۔
وقت کی قدردانی کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ داعی کی بنیادی چیز تہجد کا اہتمام، باری تعالیٰ آپ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے کہ میں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر میں جو ہے 2-4 رکعت تہجد کی ادا کروں، میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، رات کو اپنے مولا کے سامنے گرم گرم آنسو بہاؤں، امت کے خاطر روؤں، امت کے خاطر تڑپوں، اپنے لیے اللہ کو مناؤں، اپنے دکھڑے اللہ کو سناؤں، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کروں۔ یہ تہجد کا وقت، یہ اللہ سے لینے کا وقت، یہ اللہ کو منانے کا وقت، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت، یہ اللہ سے صلح کرنے کا وقت، یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا وقت۔ تھوڑی آنکھ تو جلے گی، تھوڑی سی تکلیف ہوگی کچھ دیر کی، لیکن یہ آنکھ کا جلنا یہ قبر کے اندر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اور ہمیں یہ بہت کام آئے گا۔ راتوں کو اٹھنا، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ سے لے گا نہیں، وہ صبح اٹھ کے مخلوق خدا کو دے گا کیا؟ حالانکہ انسان اٹھ سکتا ہے، ہم نے دیکھا کہ جب دوستوں کا گھومنے کا بھی پلان بنتا ہے نا تو بھی انسان اٹھ جاتا ہے، اور جب انسان کو ممبئی کے لیے فلائنگ پکڑنی ہو بزنس کے لیے تو بھی بہت جلدی اٹھ جاتا ہے، اور اس کا فلائٹ ہو سورت سے شارجہ کا تو بھی وہ بہت جلدی اٹھ جائے گا۔ 7 بجے کا فلائٹ ہو تو 2-3 بجے میں اٹھ جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جس کا فلائٹ ہوتا ہے دبئی وغیرہ کا، ممبئی سے سعودی کا، وہ تو پوری رات سوتے نہیں، فلائٹ چوک نہ جاؤ۔ میرے عزیزوں، زندگی کی ایک ایک منٹ قیمتی ہے، میرے لیے بھی قیمتی ہے، آپ کے لیے بھی قیمتی ہے نا۔ آپ میری قبر میں آؤ گے تو میں آپ کی قبر میں جاؤں گا، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور آخرت کا سفر جو ہے نا یہ بڑا لمبا سفر ہے، اور ہمارے پاس توشہ کوئی نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو حج میں جانے والے ہوتے ہیں نا 40 دن 42 دن، ان کی تیاری اب تو 2 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی بس یہ کام وہ کام، اس سے ملنا اس سے ملنا، یہ چیز لانا، باقاعدہ بیگ تیار ہو جاتی ہے گھر میں، 3 بیگیں رکھ دیتے ہیں۔ بھائی کیا کریں گے؟ کپڑے سلانے کے لیے دو، یہ بناؤ وہ بناؤ، چپل رکھنے کی تھیلی بناؤ، فلاں ناشتہ لانا ہے، اتنی تیاری۔ بھائی کہاں جانا ہے؟ کس کے لیے اتنی تیاری ہو رہی؟ کہ 40 دن کے سفر کے لیے 2 مہینے پہلے سے تیاری ہو رہی۔ اور جو ہمیشہ کا سفر ہے، وہ جہاں وہاں سے کبھی واپسی بھی نہیں، یہاں سے تو امید ہے کہ زندگی رہی تو 40-42 دن میں ریٹرن، اور اس سفر سے تو ریٹرن بھی نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کا سفر، لامحدود زندگی، لمبا سفر، پھر وہاں پہنچ، ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اس سفر کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، ہماری کوئی تیاری نہیں، ہماری کوئی سوچ نہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہے، اور اس سفر کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اور دین کی بھی بہت سی چیزوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ کہیں سفر میں ہے تو نماز کے لیے پلاننگ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی، کچھ اللہ والوں کی باتیں سن لے، بیان سن لے، مشورہ ہوتا ہے کس کا سنے، بیان سن لیا، بہت اچھی بات ہے۔ دین کے بارے میں بھی پلاننگ کرتا ہے، افسوس یہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اس کا کوئی پلان نہیں کہ بھائی یہ ہمیں جو ہے نا اب غیبت سے بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے، میرا کتنا بھی قریبی ہو، چاہے میرا سگا بھائی ہو، سگا بیٹا ہو، میرے والد صاحب ہو، میری امی ہو، یا میری اہلیہ ہو، یا میری دکان پہ پارٹنر ہو، یا میری دکان پہ بیٹھنے والے ہوں، اب مجھے ہر حال میں غیبت سے بچنا ہے۔ یہ غیبت کیا کرتی ہے؟ تو فرمایا اللہ کی نظر سے گراتی ہے۔ غیبت کا حال کیا ہے؟ فرمایا رومنگ کی طرح ہے، کرنے والا بھی گنہگار ہے اور سننے والا بھی گنہگار ہے۔ اور غیبت کا حال کیا ہے؟ جو فرمایا الغیبت واشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اور ہماری کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی فون کی بات عام طور پہ غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھو میاں بیوی کی لائف، رات سونے سے پہلے 15 منٹ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ غیبت ہو رہی ہوتی۔ کس کی غیبت ہو رہی ہوتی؟ تو کہا بھائی کی غیبت، اور جو ہے چچا کی غیبت، اڑوس پڑوس کی غیبت، والدین کی غیبت۔ یہ غیبت میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، اور 2 دکان کے سیٹ مل رہے ہیں اور دکان پہ بیٹھنے والے ملازم کی غیبت ہو رہی ہے، اس کی غیبت ہو رہی، اس کی غیبت ہو رہی، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کو پتہ چلے تو برا لگے، اور اس کے کہتا ہے کہ میں روک نہیں سکتا، میں روکوں گا تو اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا، تجھے اس کی فکر ہے، اور اللہ کو برا لگے گا، اس کی تجھے کوئی فکر نہیں۔
تیری بیوی کو برا لگے گا اس کی فکر ہے، اور اللہ کو برا لگے گا اس کی کوئی فکر نہیں. میرے ساتھیوں کو برا لگ جائے گا، میری کمپنی والوں کو برا لگ جائے گا، اور یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے. نہ لے جاتے ہو تو نہ لے جائیں، لیکن اللہ کو برا نہ لگے. غیبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ کی مجلس میں تم بیٹھے ہو، وہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہو، فوراً کھڑے ہو جاؤ. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ شیخ کی مجلس میں آپ چائے پیتے ہو اور مکھی گر جائے تو کیا وہاں بیٹھ کے پیو گے؟ مکھی پی جاؤ گے یا مکھی نکالو گے؟ تو کہا کہ اللہ کے دین کے خلاف چلنا یہ کہیں بھی ہو، یہ ہمیں گوارا نہیں ہوگا، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا. اس کے لیے ہماری کوئی پلاننگ ہے غیبت سے بچنے کے لیے؟ کیا ہماری کوئی دعا ہے؟ کیا ہم نے کبھی کوئی صدقہ نکالا؟ تو دائی کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا وہ تو غیبت سے بچنے والا ہوتا ہے. دائی تو نیکی کر کے دریا میں ڈالتا ہے، نیکی کر کے کما کے دوسروں کی غیبت کر کے اس کو اپنی نیکیاں دیتا نہیں. وہ تو نیکیوں کو جمع رکھتا ہے، وہ تو آخرت کی تیاری کرتا ہے. فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال اور بدی ہو جائے جیب میں رکھ. میرے عزیزو، جھوٹ سے بچنے کے لیے بھی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نظر کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں. جو جملہ زبان سے نکلے یہ سمجھ لیں کہ یہ محفوظ ہو گیا، یہ لکھ دیا گیا، اور قیامت کے دن خدا کے دربار میں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا کہ تو نے اس وقت یہ جملہ کیوں بولا. یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہر چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرا عزیزو، مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، اسی لیے اللہ والے فرماتے کر لے توبہ، ابھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب سخت ہے. آخری بات، ایک بزرگ لکھتے تھے، جو بھی بولتے تھے لکھ لیتے لکھ لیتے لکھ لیتے لکھ لیتے. جمعہ کے دن تقریباً عصر کی نماز کے بعد وہ ڈائری نکالتے اور دیکھتے کہ یہ جو میں نے بولا پورے ہفتے میں نے کس وقت کہاں کیا بات بولی، اس کو لکھ لیتے تھے. اور جو صحیح بات ہوتی، کام کی بات ہوتی، اللہ کا شکریہ ادا کرتے. جو فضول جملہ ہوتا اس پر ندامت کرتے. پورا ہفتہ اس طرح ان کی زندگی گزرتی. تقریباً حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک وقت میں ڈاکوؤں کے سردار تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا. تو میرے عزیزو، کتنا کم بولتے ہوں گے، کتنا احتیاط سے بولتے ہوں گے کہ سب لکھا جاتا ہے. اگر ابھی ہم جو لکھنے کے لیے جاوے تو بچوں کے لیے کوئی نوٹ بک نہ ملے، کوئی کاپی نہ ملے، اور سارے اسٹور سے جو ہے کاپیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگ تو بولتے ہی بہت زیادہ ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کا حال کیا تھا؟ حیات الصحابہ میں اس کا خلاصہ اکثر خاموش رہتے تھے. من صمت نجا، آقا نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. من سکت سلم، جو خاموش رہا سلامت رہا. من سکت سلم ومن سلم نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. بولے تو کیا بولے؟ کہ اللہ کے دین کی بات بولے، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی قدرت کو بولے، اللہ کی طاقت کو بولے، اللہ سے ہونے کو بولے. آقا نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے، ورنہ خاموش ہے. تو بات سیلس مین کی چلی تھی. سیلس مین ہر وقت سیٹ کا پیارا ہوتا ہے، بس ایک وقت خالی سیٹ کی نظر سے گر جاتا ہے. جب وہ سیٹ کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو پھر سیٹ اس کو باہر کا راستہ بتاتا ہے کہ تو ہر وقت بہت بہتر تھا، لیکن اگر تو میری جگہ لینا چاہے تو پھر یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. آخرت کا سیلس مین کتنا اچھا ہو، اس کی برکت سے پورے عالم والوں کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی ہو، اتنا بڑا اس سے کام لے لیا ہو، اللہ کو بہت پیارا ہے، لیکن جو تکبر، بڑائی جو اللہ کی چادر ہے اس میں ذرہ برابر ہاتھ ڈالے گا، اللہ اس کو بھی باہر کا راستہ بتائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کا سیلس مین بنائے، ہمیں خود بھی اللہ سے جوڑنے کی، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے نا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ خود بھی اللہ سے جڑے، اور دنیا میں جتنے انسان اور جنات ہیں صرف وہی نہیں، وہ اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلیں یہ کیسے اللہ سے جڑ جائے، اس کے بارے میں کوشش کریں، قربانی دیں، اپنی دماغ لگائیں، اپنی سوچ لگائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگیں. تو بھائی اس کے لیے کون تیار ہے کہ انشاءاللہ یہ سیلس مین صرف جو ہے نا اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی سیلس مین ایسے سیلس مین بن جاتا ہے، وہ سیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے ایک وقت آتا ہے سیلس مین بن جاتا ہے. تو اگر ہم بھی محنت کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کا کام لے لیں گے. بتاؤ کون ساتھی 4 ماہ جب بھی کھلے گا تو اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے تیار ہے؟ بھائی سارے نیت کرو کہ انشاءاللہ جب کھلے گا تو 4 ماہ لگائیں گے اللہ کے راستے میں. کون کون لگائیں گے؟ بہت جلدی لگائیں گے. اچھا ابھی ایک تقاضا ہے،
چلے کی جماعت انشاءاللہ امید ہے کہ 20-25-30 دن کے اندر اگر ہمارے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما لیا کہ بھئی جماعت اللہ کے راستے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کے دلوں پہ ڈالیں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے. تو چلے کی جماعت بننے والی ہے زیادہ خرچ کی، ہو سکتا ہے 10-15 ہزار خرچ ہو چلے کا. تو اس کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے اپنی خوشی سے کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے اللہ کے دین کے خاطر؟ فضل بھائی دعائیں کرتے ہیں. میرا بھی حافظ محسن عبدالرؤف کا چلے حافظ محسن صاحب یحییٰ کا بھی ماشاء ظاہر بھائی، ہاں ابا کا بھی صابر بھائی، صابر بھائی کا بھی ماشاء اللہ حافظ عمر، حافظ عمر صاحب کا بھی نیاز عمر ابھی، چلے بتاؤ آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ کیونکہ مہینہ ہو جاتا ہے آئندہ جمعہ سے 9-10-11 یہ جمعہ نہیں اس کے بعد کے جمعہ سے انشاءاللہ اپنی 3 دن کی جماعت جائیں گے. اس میں کون کون ساتھی تیار ہیں؟ یوسف بھائی بھائی، فضل بھائی بھائی، قیس بھائی، محسن بھائی، نیاز چتر علی، محسن زکریا بھائی کا بھی 27 دن کپڑے دھوئیں گے اور 3 دن لوگوں کے دلوں کو دھوئیں گے نا انشاءاللہ کی کوشش. ٹھیک ہے بھائی. فجر میں تعلیم ہوتی ہے موجودہ جماعت بیٹھی ہے اس میں بھی بیٹھیں اور آئندہ کل شہر کا مشورہ ہوگا بدوار کا دن ہے اس میں بھی پہنچنے کی کوشش کریں. جمعرات کو جو ہے ہمارا مرکز کا دن ہوتا ہے اس میں بھی شرکت کریں. فضائل اعمال کی تعلیم میں یہاں بھی بیٹھے اور اپنے گھر میں بھی کریں گے انشاءاللہ. اور مغرب سے عشاء کا وقت فارغ کریں منگلوار کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرنے کی اور ہر کام صرف اور صرف خالص للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق اور سعادت عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ.